آج کی میری یہ ویڈیو ایک خوبصورت سی محبت کی داستان ہے۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آؤ اندر آؤ الماس، یہاں بیٹھو۔ میں اتنے دن سے تمہاری ہی تو منتظر تھی، اور یہ تم نے کیا بات کہی کہ تم بنا اطلاع کے آئی ہو؟ ارے بھائی، تمہارا اپنا گھر ہے، جب چاہو آ جاؤ۔ اپنے بچپن کی سہیلی کا پرتپاک استقبال کرتی شگفتہ نے اسے لاؤنج میں بٹھاتے مصنوعی خفگی سے سرنزش بھی کر ڈالی۔ نہیں یار، اطلاع تو دینی چاہیے تھی نا، لیکن ہوا دراصل یوں کہ اچانک ہی شاپنگ کا پروگرام بن گیا۔ تمہارے گھر کے پاس گاڑی خراب ہو گئی، سوچا چلو تم سے ہی ملتی چلوں۔ بچیاں کہاں ہیں تمہاری؟ نظر نہیں آ رہی؟ الماس نے کھلے دل سے وضاحت دیتے ہوئے بے تکلفی سے پوچھا۔ اوہو الماس، اطلاع غیروں کو دی جاتی ہے، تم تو اپنی ہو۔ یقین کرو، جب سے اطلاع ملی ہے کہ تم پاکستان آ رہی ہو، میں تو کیا بچیاں بھی تمہاری منتظر ہیں۔ تم ان کی چہیتی خالہ جو ہوئی، دیکھنا ابھی کالج سے آ کے تمہیں دیکھیں گی تو کتنا خوش ہوں گی۔ فرتے مسرت سے بتاتے ہوئے شگفتہ ملازمہ کی لائی چائے اور دیگر لوازمات الماس کے سامنے دھیرے سے ٹیبل پر سرو کرنے لگی۔ تبھی باہر سے امبرین اور صبا گزری، جو غالباً ابھی یونیورسٹی سے آئی تھی۔ امبرین، صبا، ادھر آؤ، آنٹی کو سلام کرو۔ امبرین اور صبا کو پکارتی شگفتہ بے اختیار پکارتے ہوئے شکر ادا کرنے لگی کہ کالج یونیفارم میں بھی امبرین کی شخصیت شاندار لگ رہی تھی۔ آداب خالہ جان، کیسی ہیں آپ؟ مزاج بخیر ہیں آپ کے؟ دونوں نے ہاتھ ماتھے تک لے جاتے جھکی نظروں سے خالص اردو میں سلام کیا، تو جہاں الماس نے مسکرا کے الحمدللہ کہا، وہیں شگفتہ ان کو یوں دیکھنے لگی جیسے ان کے سر پہ سینگ اگائے ہوں۔ امارا کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ شد و مت سے امبرین کو گھور کر شگفتہ اپنی خجالت مٹاتے پھر سوال داغ گئی۔ امبرین اور صبا یونیورسٹی سے واپسی پر چھوٹی امارا کو کالج سے پک کرتی ہوئی گھر آتی تھی۔ امی جان، آپ کو بتایا تو تھا کہ اس کی ہم جماعت ساری جماعت میں اول آئی ہیں۔ اسی خوشی میں اس نے امارا کو دعوت طعام دی تھی، تو اسی سلسلے میں آج وہ دونوں طعام گھر گئی ہیں۔ صبا نے سعادت مندانہ انداز میں خالص اردو میں جواب دیا، تو شگفتہ نے پھر پھاڑ کھانے والی نظروں سے اسے گھورا، لیکن نظریں جھکائی کھڑی صبا پہ چندہ فرق نہ پڑا۔ امبرین، دیکھ نہیں رہی بیٹا، الماس آنٹی آئی ہیں، ان کے لیے چائے کا انتظام کرو جا کے۔ شگفتہ نے اس دفعہ ہر لفظ کو چبا کے بولا تھا، جبکہ اپنے دماغ کی تجوری میں اردو الفاظ کو کھنگالتی امبرین نے تھوک نکل کر پہلے سامنے بیٹھی مسکراتی ہوئی ڈیسنٹ سی خاتون کو دیکھا، جو بلیک کلر کا حجاب اوڑے اپنی فیس بک آئی ڈی والی ڈی پی سے یکسر مختلف لگ رہی تھی۔ پھر سامنے کھڑی نظروں سے ٹکا بوٹی کرتی ماں کو دیکھا تو تھوک نگلتی جی اچھا کہتی اپنے کمرے کی طرف چلتی۔ یہ کیا بےہودگی ہے امبرین؟ میں نے سمجھایا بھی تھا کہ الماس آ رہی ہے امریکہ سے اور اسے اچھے طریقے سے ملنا، لیکن مجال ہے کہ تم دونوں نمونیاں میری ایک بات بھی سنو۔ انگارے چباتی شگفتہ گویا کمرے میں آتی ہی ان پہ برس پڑی۔ ذہن میں رہ رہ کے الماس کا مسکراتا چہرہ آ رہا تھا۔ امی جان، آپ جانتی تو ہیں آج کے دن ہماری شرط لگی ہے، آج کا دن ہم اردو کے سوا کوئی زبان نہیں بولیں گے۔ ویسے بھی الماس خالہ نے تو اگلے ہفتے آنا تھا نا، اب وہ خود ہی غلط دن میں آئی ہیں تو ہمارا کیا قصور؟ اب ہم آپ کی عزیز جان سہیلی کے لیے 10,000 کی شرط تو نہیں ہار سکتے تھے نا۔ امبرین نے تو معصومیت کے سب ریکارڈ توڑتے ہوئے کچھ اس انداز میں کہا کہ شگفتہ کا دل چاہا دو جھاپڑ اس بے ہدایتی اولاد کو جڑے اور گنے صرف ایک۔ الماس امریکہ سے اپنے ہائی کوالیفائڈ بیٹے سجاد کے لیے لڑکی دیکھنے آئی ہے، وہ بھی کیا سوچتی ہوگی کہ شگفتہ نے بچیوں کو جاہل رکھا؟ تمہیں تو چاہیے تھا ایسی انگلش بولتی کہ الماس پہ تمہارے لہجے کی دھاگ بیٹھ جاتی اور وہ تمہارا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگتی، لیکن اب تو اس کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے۔ شگفتہ کے لہجے میں ان دونوں کے لیے سخت سرنزش تھی۔ خیر، وہ کھانا کھا کر جائے گی، اچھا سا اہتمام کرو، اب تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے نیا رشتہ تو بن نہیں سکتا، پرانا ہی بچا لوں۔ اسے کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے جھلا کر کہا۔ وہ دونوں سہیلیاں برسوں بعد ملی تھیں، باتوں میں کب رات ہو گئی پتہ بھی نہیں چلا۔ شام تک آفتاب اور سمیر بھی آفس سے آ گئے۔ لڑکیوں نے منٹوں میں ڈنر ٹیبل ریڈی کر دیا۔ شکر تھا کہ اب وہ دونوں اچھے حلیے میں تھیں۔ ٹیبل پہ سجی تمام اشیاء بھی دل سے بنائے جانے کا اعلان کر رہی تھی۔ امرین، بیٹا آنٹی کو بریانی پاس کرو،
بھائی الماس، میری امبرین سے اچھی بریانی ہمارے پورے خاندان میں کوئی نہیں بناتا، تمتماتے چہرے سے کہتے ہوئے شگفتہ نے امبرین کو تنبیہی نگاہوں سے بھی دیکھا۔ ارے امبرین آپا، یہ کباب کی تشتری بھی تو خالہ جان کی خدمت میں پیش کیجیے، قسم سے اتنے لذیذ بنے ہیں کہ کھا کر طبیعت سرشار ہو گئی۔ حقیقت میں انگلیاں چاٹتے ہوئے صبا نے کچھ اس بے ساختی کے عالم میں کہا کہ آفتاب صاحب اور سمیر تو بھونچکا ہی رہ گئے، جبکہ شگفتہ بیگم نے سابقہ انداز میں پوری شد و مت سے اسے گھورا۔ بیٹا امبرین، صبا کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ صبح سے دیکھ رہا ہوں، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آفتاب صاحب نے شگفتہ بیگم کی بے بسی سے محظوظ ہوتے ہوئے دانستہ انجان بنتے ہوئے سوال کیا۔ جی ابا جان، صبا کی طبیعت الحمدللہ بخیریت ہے اور آپ کی خیریت مطلوب ہے۔ امبر نے عین درخواست کے مضمون کی طرح رٹے رٹائے جملے بولے تو صبا اور سمیر نے بمشکل اپنا کہا روکا، جبکہ آفتاب صاحب دانستہ پلیٹ پہ جھک کر ہنسی پہ قابو پانے لگے۔ میں ذرا میٹھے کی تشتری لے کر آتی ہوں۔ تشتری لفظ کو دانتوں تلے چباتی شگفتہ پیچو تاب کھاتی ڈائننگ ٹیبل سے نکل گئی۔ الماس ہلکے پھلکے انداز میں امبرین اور صبا سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگی، پھر کچھ ہی دیر میں اجازت چاہی۔ رات چھاجو چھاج بارش ہوئی تھی، یوں لگتا تھا آسمان فیاضی کی انتہا پہ تھا کہ موتیوں کی برسات میں چندہ کنجوسی نہیں برتی۔ ساون کی یہ اچانک ڈرانے والی بارشیں امبرین کو قطعی پسند نہیں تھیں۔ آفتاب صاحب اور سمیر آفس تھے، جبکہ امارہ اپنے کمرے میں رٹے مارنے میں مشغول تھی۔ کل موصوفہ کا پیپر تھا، آج بھی کام والی چھٹی پہ تھی، جبکہ کل یونیورسٹی میں رکھی گئی گیٹ ٹوگیدر میں پہننے کے لیے دھلے ہوئے کپڑے بھی ندارت تھے۔ اس نے مشین لگانے کی ٹھانی۔ رات دھواں دھار بارش کے بعد اب واشنگ ایریا کے بورڈ میں کرنٹ آ چکا تھا، اور پتہ بھی اسے تب چلا جب سرف اور کپڑے دونوں مشین میں ٹھونس چکی تھی۔ یک نہ شد تین شد، وہ چیخ کر بڑبڑائی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر شکور چاچا کو فون کر دیا۔ شکور چاچا آفتاب صاحب کے چچا زاد بھائی تھے، الیکٹریشین بھی تھے۔ گھر میں جب بھی بجلی کا کام کروانا ہوتا وہ اپنی شاپ سے کوئی بھروسہ مند شاگرد بھیج دیتے۔ ابھی بھی اسے فون کیے کافی دیر ہو چکی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ جو اپنے کام کے آج ہو جانے سے نا امید ہو کر ابھی بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ بیل کی آواز پہ باہر کی طرف لپکی۔ سامنے ہی بلیک کلر کی پینٹ اور گھیا کلر کی شرٹ میں ملبوس، سر پہ بلیک کیپ پہنے کھڑے اجنبی کو دیکھ کر راستہ دیتی بے نقد سنانا شروع ہو گئی۔ ارے کمال ہے، کب سے شکور چاچا کو فون کیا ہوا ہے کہ تم اب آئے ہو؟ ایک تو مجھے یہ بارشیں زہر لگتی ہیں، نہیں ہوتی تو سارا سال نہیں ہوتی، اور ہو تو اتنی ہوتی ہیں کہ زندگی درہم برہم ہو کے رہ جائے۔ اب بھلا بندہ پوچھے، بارش ہوئی تو ہوئی، یہ بورڈ میں کرنٹ کس خوشی میں آ گیا؟ وہ بھی آج ہی آنا ضروری تھا جب کام والی میڈم صاحبہ چھٹی کر کے بیٹھ گئی تھی۔ خیر اب تم بھی اب آ ہی گئے ہو تو سوئچ بورڈ اچھے سے ٹھیک کر دو تاکہ رات سے پہلے میں کپڑے دھو لوں۔ چلو لگ جاؤ کام پہ۔ اپنی دھن میں واشنگ ایریا تک پہنچ کر پٹر پٹر بولتی وہ جیسے ہی پلٹی، الیکٹریشین کے پیچھے الماس آنٹی کو دیکھ کر خجل سی ہو گئی۔ چلو بھائی مسٹر الیکٹریشین، لگ جاؤ کام پہ۔ کھل کر مسکراتی الماس آنٹی نے ساتھ کھڑے سجاد کو ایک دھپ رسید کرتے مسکرا کر کہا، ارے الماس اور سجاد بیٹا آپ آئے ہیں؟ امبرین تم انہیں یہاں کیوں لے آئی ہو؟ یہ تمہیں ڈرائنگ روم لگ رہا ہے کیا؟ کچھ عقل باقی ہے یا سب بیچ کے کھا گئی بے وقوف؟ ابھی آئی شگفتہ کی ان پہ نظر پڑی تو پہلا جملہ اچھے انداز میں ان لوگوں سے کہا، جبکہ دوسرے جملے میں زمانے بھر کی پھٹکار لیے امبرین کو لتاڑا جو پہلے ہی شرمندہ کھڑی تھی۔ ارے یہ تو سجاد کو الیکٹریشین سمجھی تھی، تبھی تو بورڈ ٹھیک کروانے یہاں لے آئی۔ الماس آنٹی نے لطف لیتے ہوئے ساری کہانی کہہ سنائی، جبکہ الماس کی بات سنتے ہی شگفتہ نے تیکھی نظروں سے امبرین کو گھورا۔ ارے بیٹا تم میرے ساتھ آؤ اور معاف کرنا، اس عقل کی اندھی نے تمہیں الیکٹریشین سمجھا۔ عقل ہوتی تو فرق سمجھ میں آتا ایک ہائی کوالیفائڈ بندے میں اور الیکٹریشین میں۔ یہ تو ہے ہی کھسکی ہوئی بیٹا، اس پہ گھر چھوڑوں نا تو یہ تو مہمانوں کو پلمبر اور پلمبر کو مہمان بنا دے۔ ایک ٹکے کی عقل نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ دونوں ہی لڑکیاں میری دشمن ہیں۔ سجاد سے معذرت کر کے پیچھے آتی فقیرانہ حلیے میں ملبوس صبا کو دیکھ کر شگفتہ کو اثر نو تاؤ چڑھا، سو انہوں نے اسے بھی ساتھ رگیت کر سارے حساب بے باک کیے۔ در حقیقت رشتے کی آس تو وہ چھوڑ ہی چکی تھی، اب پے در پے ان کی غلطیوں کو دیکھ کر وہ الٹ ہی پڑی۔ ارے نہیں نہیں، بچیاں ہی تو ہیں، اور بچیوں کی یہ معصومیت ہی تو اچھی لگتی ہے مجھے، ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو مانو ہمیں بیچ کر کھا جائیں اور پتہ بھی نہ لگنے دیں۔ اور یہ مہمانوں کے سامنے تم نے بے نقد سنا دی، لیکن بچیوں نے دیکھو صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ شکر کرو تمہیں اتنی سعادت مند اولاد ملی ہے۔ امبرین پہ ملائمت بھری نظر ڈال کر الماس آنٹی اس کی تعریف میں
रद्बुल लिसान थीं। ये तो है। अच्छा तुम यहीं खड़े खड़े सब बातें करोगी या अंदर भी आओगी? खसियानी सी हंसी लबों पे सजाए शगुफ्ता उन्हें लिए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। उनके पीछे अंदर जाते सज्जाद ने एक गहरी शोक निगाह अम्बरीन पे डाली थी, जिसे अम्बरीन ने भी जी जान से महसूस किया था। हो गई मुरम्मत या कुछ नट बोल्ट अभी भी ढीले हैं? तुम तो चलो करती ही ऊट पटांग हरकतें हो, मुझे भी तुमने फालतू में रगेद के रखवा दिया मेहमानों के सामने। 2 कदम उसकी तरफ चलकर आती सबा ने कलस कर कहा, अम्मी को तो खुदा वास्ते का बैर है हमसे। दिखा नहीं कैसे वो मौसूफ मजाक उड़ाती नजरों से घूर के गए हैं। कहता होगा कि इस घर की लड़कियां एक पागल और एक चूड़ी। सुलगता जुमला कहकर गोया उसने वो इंसल्ट सबा से बांटी जो सज्जाद के मजाक उड़ाने पे महसूस हुई थी। अम्बरीन की बच्ची चूड़ी होगी तुम खुद और तुम्हारी सब सहेलियां, आंखों की अंधी ऊल जलूल। अम्बरीन को धप रसीद करके जवाबी हमले से बचने के लिए वो अंदर की तरफ भागी थी और जवाबी हमले की शदीद ख्वाहिश में अम्बरीन अंधाधुंध उसके पीछे भागी थी और इसी धुन में वो फोन सुनते बाहर निकलते हुए सज्जाद से टकराई थी और बिना नजर मिलाए माजरत करती अंदर की तरफ बढ़ गई। लेकिन सज्जाद दूर तक उसे अंदर जाता देखता रहा। उसे अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी, खूबसूरत, नकूश वाली, आंधी तूफान जैसी लड़की अम्बरीन। बाहर बारिश एक बार फिर बरसने को तैयार थी और अंदर अलमास शगुफ्ता से अम्बरीन के और अपने बेटे सज्जाद के रिश्ते की बात कर रही थी और अम्बरीन का दिल धनक के 8वें रंग में भीगा किसी नई लय पे धड़क रहा था। हाँ, मोहब्बत धनक का 8वां रंग ही तो थी, जो रंगों में सबसे खूबसूरत और मुनफरिद रंग था। ज़ेरे लब मुस्कुराता सज्जाद मोबाइल कान से लगाए अंदर की तरफ बढ़ा और दोनों सहेलियों ने बाहमी रजामंदी से उन दोनों का रिश्ता तय कर दिया।